وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو انسانوں کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے، انسانوں کی سپیریارٹی کو ظاہر کرنے کے لیے، انسان کی افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعظ، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے، واعظ، اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں کے لیے، ملک کی جمع ملائکہ، فرشتوں کے لیے کہا اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا پس ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں کے لیے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا پس ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں سجدہ اصل میں آدم علیہ السلام کو تھا، لیکن یہ اطاعت اللہ کی تھی، اللہ کی اطاعت سے سجدہ کیا جا رہا تھا آدم علیہ السلام کو، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ یاد رکھیے پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، کیا جاتا تھا، کیا جا سکتا تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سجدہ تعظیمی حرام کر دیا گیا، اور عبادت کا سجدہ تو ویسے شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا عبادت کا، ہاں تعظیمی سجدہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حرام کام میں ملوث ہوتا ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ پہلے جائز تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں کے لیے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ اس کی آگے 2-3 جگہوں پہ وضاحت آتی ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے کہ جب میں نے تجھے سجدے کرنے کا حکم دیا تو نے کیوں نہیں کیا؟ اب یہ بات میں رکھنے والی ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بنیادی طور پر، کیونکہ فرشتوں کو قوت انکار نہیں ہے، فرشتوں میں یہ مادہ ہی اللہ رب العزت نے نہیں رکھا کہ وہ انکار کر سکے، اس لیے فرشتوں نے تو انکار کیا ہی نہیں۔ انہوں نے جیسے حکم آیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کسی بھی معاملے میں انکار تو کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی پروگرامنگ میں انکار کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں۔ ابلیس نے انکار کیا کیونکہ اس کو اختیار تھا، یہ بنیادی طور پہ جن تھا، جیسے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن، کہ یہ ابلیس جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے معاملے کی، رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو ابلیس انکار کر سکتا تھا، ابلیس کا بھی یہ امتحان تھا، تو ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ تسجد اذا امرتک، کہ تو نے یہ سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ تو کہنے لگا خلقتنی من النار، کہ اللہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقہ من طین، اور اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو بہتر وہ ہے جس کو رب بہتر بنائے، کوئی خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں بہتر ہوں یا نہیں بہتر۔ تو شیطان نے، یہ ابلیس نے یہ لائن لی کہ میں چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ تو اس نے انکار کر دیا، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی شیطان نے لائن علیحدہ لے لی، وہ اس نے اپنا راستہ علیحدہ کر لیا، یہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو چکا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتہ نہیں تھا، اس کی جنس نہیں بدلی تھی، تو وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، جنوں کو آگ سے، فرشتوں کو نور سے، اور انسان کو مٹی سے بنیادی طور پہ پیدا کیا۔ تو ابا انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ آگے دوسری جگہ پہ اس کی صراحت آتی ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت سے اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نکال دیا، فاخرج، اس کو دھکا دیا، اس کو نکال دیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا تو کہنے لگا فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے ان سب کو گمراہ کروں گے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ایک ٹھیکہ لے لیا کہ میں نے اب تمام انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، ان کو میں نے برے برے معاملات، برے برے کام، گندے کام مزین کر کے، اچھے کر کے، کول کر کے اس کو دکھانے ہیں کہ یہ کرو گے تو تم اچھے لگو گے، اس کام کو کرو گے تو تم زیادہ بہتر لگو گے۔
تو لہذا یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جاؤ پھر تمہیں چھوٹ ہے، مگر جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تمہارا شکار نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے اور کتابیں بھیجی، شریعتیں بھیجی، تاکہ ان شیطان کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو اسی کے بارے میں قرآن بھی آیا، قرآن نے جگہ جگہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا ذکر کیا اور یہ کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس کا سب سے جو مین وجہ اس کی بنی وہ تکبر تھا، اس لیے تکبر اللہ رب العزت نے حرام کیا انسانوں پہ کہ کوئی انسان تکبر نہیں کر سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر کی رمق باقی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ تو ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہیں، سکونت اختیار کرنا، اسکن سکونت اختیار کرنا، مسکن ہم لفظ بولتے ہیں، اسکن رہو، قلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن رہیں، انتا آپ رہیں، وزوجکا، اور آپ کی بیوی رہے، الجنتا جنت میں۔ زوج بیوی کو کہتے ہیں، جوڑے کو کہتے ہیں، تو جوڑا بیوی تھی۔ وزوجکا، اور آپ کی بیوی، کل زوجکا، اور آپ کی بیوی رہے، الجنتا جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت میں سے، من سے ہا اس جنت میں سے کھاؤ، راغدن وافر مقدار میں، کھلا ڈلا کھائیں، جتنا دل چاہتا ہے کھائیں، وافر مقدار میں، زیادہ مقدار میں کھاؤ، ساری جنت تمہارے والے۔ وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، راغدن وافر مقدار میں، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہتے ہو، جہاں سے تم دونوں کا دل کرتا ہے، جو تم دونوں کا دل کرتا ہے، جتنا دل کرتا ہے کھاؤ پیو موج کرو، تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی۔ ولا، اور نہ، تقربا، نہ قریب جاؤ تم دونوں، تمہیں آزادی ہے، جنت پوری جنت، ہر چیز تمہارے لیے اوپن ہے، جتنا چاہتے ہو کھاؤ پیو عیش کرو، زندگی گزارو، موج کرو، لیکن صرف ایک کنڈیشن ہے، ولا تقربا، نہ تم دونوں قریب جاؤ، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے۔ ایک درخت کی پابندی اللہ رب العزت نے لگا دی کہ یہ درخت نہیں کھا۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ بہت سے لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ گندم کا تھا، وہ انگور کا تھا، یا وہ فلاں تھا، یا وہ فلاں تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کی تشریح نہیں کی، نہ ہی صحیح حدیث میں اس کی کوئی تشریح ہے کہ یہ درخت کون سا تھا، بس ایک درخت تھا۔ تو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں، چونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ جان کے کہ درخت کون سا تھا، اس لیے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اس کا گیس نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کے پاس صحیح انفارمیشن یا صحیح سورس آف انفارمیشن نہ ہو۔ تو صحیح سورس آف انفارمیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور وہاں سے نہیں آئی، تو اس لیے ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، خود سے کوئی ٹامک یا نہیں مارنی چاہیے۔ ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جاؤ، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے کہ ایک کنڈیشن لگا دی، ایک پابندی لگا دی کہ یہ درخت نہیں جانا، باقی اس درخت کو چھوڑ کے باقی ساری جنت تمہارے لیے اوپن ہے، جہاں سے دل چاہتا کھاؤ۔ ولا تقربا، اور نہ قریب جاؤ، ہذہ اس الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، تو رزلٹ یہ آئے گا، ورنہ تم ہو جاؤ گے، تم دونوں ہو جاؤ گے، فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے یہ درخت کھایا تو تم ظالم ہو جاؤ گے، اپنی حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے، لہذا تمہارے لیے آپشن یہ ہے کہ جنت پوری تمہارے لیے اوپن ہے، پوری جنت تمہارے لیے کھلی ہے، تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہتے ہو کھاؤ۔ اور بطور امتحان ایک درخت کی پابندی لگا دی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جاؤ، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پس تم لوگ ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، وکلا، اور کھاؤ، منہا راغدن حیث شئتما، جہاں سے چاہتے ہو، جتنا چاہتے ہو، جتنی مقدار میں چاہتے ہو کھاؤ پیو، ولا تقربا، لیکن
نہ قریب جانا تم دونوں حاضی شجرتا اس درخت کے فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ تو آج کا سبق یہیں تک تھا۔ آج ہم نے آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 35 تک کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس سے آگے آیت نمبر 36 سے لے کے آیت نمبر 39 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔